أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آج ہم سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 75 سے آگے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کل چند دلائل ہمارے سامنے رکھے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سوالات کیے تھے کہ یہ اور یہ چیزیں جو ہیں آپ کو میرے علاوہ کون فراہم کر سکتا ہے. فلاں اور فلاں چیز میرے علاوہ کس کے اقتدار میں ہے. چاہے ہماری تخلیق ہو، ہمارا کھانا ہو، ہمارا پینا ہو، آگ کی فراہمی ہو، جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے دنیا میں، یہ سب چیزیں اللہ ہی ہمیں عطا کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 74 میں یہ بات کہی تھی، فسبح بسم ربک العظیم. پس تسبیح بیان کرو اس کی اپنے رب کے نام کی. فسبح اپنے رب کے نام کے ساتھ. فسبح پس تم تسبیح بیان کرو. باسم ربک اپنے رب کے نام کے ساتھ. العظیم جو عظیم رب ہے. یہاں سے آگے آج ہم بڑھیں گے. یہاں سے آگے کچھ ایک ایسی چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ کلام جو آپ سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یہ کتنا عظیم کلام ہے، اس کی قدر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم. بس ہرگز نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، جہاں ستارے غروب ہوتے ہیں. میں ان مقامات کی قسم کھاتا ہوں. آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ان مقامات کے بارے میں ہم غور کریں گے کیا ہے. قدیم مفسرین نے جو باتیں کہی ہیں، کچھ مفسرین نے شہاب ثاقب کے گرنے کی بات کہی ہے. جو شہابی گرتے ہیں ان ٹھکانوں پہ، ان جگہوں پہ جن کے بارے میں
دوسری جگہوں پہ قرآن مقدس میں یہ بات کہی گئی تھی، جیسے سورہ کاف میں بھی ہے کہ یہ جو شیطان جن ہیں وہ فلاں فلاں جگہ پہ بیٹھا کرتے تھے، کچھ مخصوص جگہیں تھے ان کی، لیکن پھر جب قرآن نازل کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم پر شہابی ہمارے تعاقب میں بھیجے جاتے ہیں ان کو مار بھگانے کے لیے. تو قدیم مفسرین کا اس کے بارے میں زیادہ تر اسی کی طرف رائے تھی کہ یہی چیزیں ہیں وہ، لیکن جدید مفسرین میں جیسے ڈاکٹر اسرار ہے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ جو بیان کی گئی ہے، ہمیں اس سلسلے میں آج کے دور کے حساب سے آج کی تحقیقات، ایجادات اور اکتشافات کو مد نظر رکھ کر اس کی تشریح یا اس کی تفسیر بیان کرنی ہوگی. کیونکہ ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ جہاں تک تعلق ہے فرائض دینی کے عملی پہلو کا، جو عملی پہلو جو ان کے ہیں جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کے سلسلے میں، تو ہمیں فوراً لوٹ جانا ہوگا، پیچھے کی طرف دیکھنا ہوگا، پیچھے جانا ہوگا صحابہ کی طرف، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمان مبارک کی طرف جانا ہوگا. لیکن جہاں تک تعلق ہے ان آیات کا جن میں کوئی سائنسی بات کہی گئی ہو، جس کا تعلق سائنس سے ہو، تو اس سلسلے میں ہمیں آج کی ایجادات اور اکتشافات کی طرف غور کرنا ہوگا. اس معاملے میں تو وہی جو حضرت علامہ اقبال نے بات کہی ہے، با مصطفیٰ برساں خیش راہ کی دین ہما است، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول حبی است، جو علامہ اقبال نے کہی ہے. یا دوسری بات دوڑ پیچھے کی طرف ہے، گردش ایام، تو اس معاملے میں تو ہم پیچھے جائیں گے جہاں تک فرائض دینی کی جو تعلق ہے، حلال اور حرام کی باتوں کا تعلق ہے. لیکن ان معاملات میں جہاں کوئی ایسی بات کہی گئی ہو جس کا اس کائنات کے راز سے کوئی تعلق ہو، تو یہاں سائنس نے، ہم نے، انسانوں نے بہت ساری چیزیں اس کے بعد دریافت کی ہیں، ہمارے سامنے آئی ہیں. تو یہ جو مواقع النجوم جو ہے اس سلسلے میں سائنسدانوں کی وہ دریافت، بلیک ہولز جنہیں آج کہا جاتا ہے، کہ اس کائنات میں، وسیع تر اس کائنات میں بلیک ہولز، اندھے غار کچھ اس قسم کے ہیں، کئی ہیں، وہ بھی تھوڑے نہیں ہیں. کہ یہ جو ہمارا سورج ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہے، اس سے کروڑوں گنا بڑے ستارے اس اندھے غار میں، ان میں غروب ہو جاتے ہیں اور آن کی آن میں غائب ہو جاتے ہیں. وہ ایسے، بلکہ اتنا ہی نہیں، سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کہکشائیں، یعنی ایک گلیکسی جس میں کروڑوں ستارے ہوتے ہیں، سورج سے بڑے بڑے ستارے، کروڑوں ستارے، ان گلیکسیز کو بھی وہ کھا جاتا ہے. وہ جو بلیک ہول ہے، جب وہاں سے گزرتے ہیں کہ وہ آن کی آن میں اس میں غائب ہو جاتے ہیں. جب ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ یہ کائنات کس قدر وسیع ہے، اور اس میں یہ جو جگہیں ہیں، بلیک ہولز جو ہیں، مواقع النجوم جو ہیں جن کا تذکرہ یہاں ہے، اور ہم اس کے بارے میں ذرا سوچیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی جو آگے اللہ نے فرمایا ہے، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اور یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے، یہ قسم کیا ہے؟ یہ بڑی عظیم قسم ہے، بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو. یعنی اگر اس وقت تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے تو آنے والی ہے، آنے والے دور میں تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں گے یہ کتنی بڑی قسم ہے، اس اعتبار سے کہ ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ کائنات کی وسعت کتنی ہے. اور اس زمین سے، ہماری جو زمین ہے بہت چھوٹا سا ایک ذرہ ہے یہ کائنات کا، سمجھیے. تو اس میں جو اتنے بڑے بلیک ہولز ہیں اور اتنے بڑے ستاروں کو کھا جانے والے وہ ہولز ہیں، وہ غار ہیں اتنے بڑے. تو اس بڑی کائنات میں، اس بڑی بہت بڑی بات جو آج سے 1450 سال پہلے قسم کھائی گئی، آج ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے.
اور کتنی بڑی نشانی ہے اس بات کی. اگر کوئی اندھا ہی ہوگا وہ انکار کر سکتا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں. کوئی بالکل بہرا ہوگا یا تعصب میں ڈوبا ہوا ہوگا, جو بالکل ہم کہیں گے کہ حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے جو انتہائی دلیر ہو, وہی اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں. باقی تھوڑی سی سد بدھ رکھنے والا انسان بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ بات اور آج سے 1450 سال پہلے کہی گئی, آج سائنس ان چیزوں کو دریافت کر رہی ہے. تو یہ بات اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آیات نازل کی گئی تھی اور فرمایا گیا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں ان مقامات کی جہاں یہ ستارے غروب ہو جاتے ہیں, اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو. اور کس بات پر اب قسم کھائی جا رہی تھی؟ یہ اتنی بڑی قسم جو کھائی, کس بات پہ کھائی گئی؟ انہ لقرآن کریم, یہ عزت والا قرآن ہے, یہ انتہائی عزت والا قرآن ہے. اب میں آپ سے کہوں گا, ہر فرد سے کہوں گا, اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں, ہر ایک سے کہتا ہوں کہ اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد یہ بات کہنا, یہ ارشاد فرمانا اللہ کا کہ یہ عزت والی کتاب ہے. ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم اس کی کس قدر قدر کرتے ہیں. کیا ہم نے اس کی قدر پہچانی؟ ہم اس کا کس قدر حق ادا کرتے ہیں؟ اگر ہم ماننے والے ہیں, ہم اس کا حق کتنا ادا کرتے ہیں. باقی لوگوں کی بات تو چھوڑیے آپ, جو اس کو مانتے ابھی نہیں ہیں, جو قریب نہیں آئے, جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, انہوں نے اس کی قدر نہیں جانی. لیکن جو اسے پڑھنے والے بھی ہیں, کسی حد تک سمجھنے والے بھی ہیں, وہ کتنی قدر کرتے ہیں اس قرآن کی. جو فرمایا گیا یہ تو قرآن کریم ہے, یہ ایسی کتاب ہے, ایسا کلام ہے کہ جس کی عزت کی جانی چاہیے. اس اعتبار سے نہیں اسے کہیں اوپر رکھا جائے, خوبصورت گلاف میں بند کر دیا جائے, یہ اس کی عزت نہیں ہے. قطعاً یہ اس کی عزت نہیں ہے, بلکہ اسے تو بیڈ بک بنانے کی ضرورت ہے. جس بیڈ پہ ہم سوتے ہیں اس کے سرہانے پہ یہ کتاب رہنی چاہیے, کیونکہ اس کی تو ہمیں ہر وقت ضرورت پڑے گی. صبح شام دن رات ہر وقت اس کی ضرورت پڑے گی. یہ تو ہمارے سرہانے رہے, اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسے صحیح معنوں میں گائیڈ بک جسے کہا گیا ہے, گائیڈ بک بنانے کی ضرورت ہے. تو کہا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ عزت والا کلام ہے, عزت والا قرآن ہے, رتبے والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون, اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے یا محفوظ کتاب میں. فی کتاب مکنون, محفوظ کتاب یا چھپی ہوئی کتاب. اور ہم دیکھیں گے کچھ اور مقامات پہ سورۃ الزخرف میں اسے ام الکتاب کہا گیا ہے, اور سورہ بروج میں کہا گیا ہے اسے لوح محفوظ, فی لوح محفوظ. یہ قرآن کہاں ہے, کس چھپی ہوئی کتاب میں ہے, جسے ایک اور نام بھی دیا گیا ہے لوح محفوظ. یہ لوح محفوظ میں, اور ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں اگر یہ قرآن ہے, آپ کہیں گے کہ یہ بھی تو قرآن پاک ہے, لیکن ہم اسے کہیں گے کہ یہ اصل کی نقل ہے. اصل تو وہاں ہے لیکن یہ اس کی کاپی ہے, ہو بہو یہ اس کی نقل ہے, یہ ہمارے پاس کاپی ہے اس کی. فی کتاب مکنون, اور وہ جو اصل ہے وہ کہاں ہے, وہ ایسی جگہ پہ ہے لا یمسہ الا المطہرون, وہ وہاں ہے جہاں کوئی اسے ٹچ نہیں کر سکتا, چھو نہیں سکتا سوائے مطہرین کے, جو انتہائی پاک مطہر فرشتے, ان کے بارے میں مختلف جگہوں پہ کہا گیا ہے. ایک جگہ قرآن پاک ہی میں فرمایا گیا, وہ جو آیات ہیں تقریباً ہم میں ہر ایک کو یاد ہوں گے, وہ صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بایدی سفر کرام برر. صحف مکرمہ یعنی عزت والے صحیفوں میں, مرفوعات مطہرہ بلند و بالا اور انتہائی پاک, بایدی سفرہ ایسے کاتبوں کے ہاتھ میں ہے وہ, کرام بررہ جو انتہائی مکرم ہیں, جو عزت والے ہیں, انتہائی عزت والے اور نیک ہیں, جو غلطی سے بالکل پاک ہیں.
ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں وہ اصل قرآن جو ہے لوح محفوظ میں موجود ہے، وہاں ہے. یہ وہ کتاب ہے اور ہم نے یہ آپ کے پاس دیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں کہ اس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے ہاتھ میں یہ کتاب ہمارے پاس. کیا اس اعتبار سے ہم نے اس کی قدر جانی؟ ہمیں خود غور کرنا چاہیے اپنے شب و روز کی طرف دیکھ کر کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ. اور ساتھ ہی فرمایا تنزیل من رب العالمین، اور یہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ اتارا گیا ہے. کس نے اتارا ہے؟ جبریل امین کے ذریعے اتارا گیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر، لیکن نازل کردہ رب العالمین. افبہذا الحدیث، اب ایک سوال کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ہم سب سے پوچھا جاتا ہے، مجھ سے پوچھا جاتا ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے، ہر ایک انسان سے پوچھا جا رہا ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کلام سے، افبہذا الحدیث، کیا اس کلام سے انتم مدہنون، تم مداہنت اختیار کرتے ہو، تم بے پرواہی کرتے ہو. یہ جو ادہان ہے، ادہان عربی میں کہیں گے، اس کا ترجمہ اگر ہمیں کرنا ہو انگریزی میں ٹو ٹیک لائٹلی، کیا اس کلام کو تم لائٹلی لیتے ہو؟ اس کتاب سے، اس قرآن سے بے اعتنائی برتتے ہو؟ اس کتاب سے میری اتاری ہوئی فبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور یہ چیز جو تمہارا رزق تھا اس کو تم جھٹلاتے ہو، اس کو جھٹلاتے ہو. کچھ مفسرین نے اس کا ایسا، اس رزق سے مراد قرآن کو لیا ہے. جیسے تدبر قرآن کے مفسر جو ہیں امین حسن اصلاحی، انہوں نے کہا یہ قرآن سے مراد ہے کہ یہ جو تمہارا رزق تھا تو تم اسے جھٹلاتے ہو. تو امام رازی نے اس کا ایک اور کہا کہ اس کا بھی احتمال ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی معاش کے لیے، رزق ہے معاش کے معنی میں، تمہیں معاش کا خطرہ ہے کہ اگر اسے تم نے تسلیم کیا، اگر اس کا نظام تم نے نافذ کیا تو تمہارے جو پیٹ کے دھندے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. کیا تمہیں خطرہ ہے کہ تم بھوک سے مرو گے اگر تم قرآن پاک کو اپناؤ گے؟ اگر تم قرآن پاک کی ہدایات پہ عمل کرو گے تو کیا تمہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ تم مرو گے بھوک سے؟ یا تمہیں خطرہ ہے کہ شاید تمہارے بچے اس قسم کی زندگی گزار نہ سکیں، وہ عیش و عشرت نہ کر سکیں؟ فرمایا جناب فَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اس دونوں چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے، میں اور آپ سب، کہ ہم دیکھیں کہ کیا واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ معاش کا مسئلہ تو کہیں ہمارے سامنے تو نہیں آتا، اس وجہ سے ہم قرآن سے دور رہتے ہیں، ہم اس وجہ سے اسے جھٹلاتے تو نہیں ہے. پھر جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ ایک جھٹلانا تو وہ ہے انکار صاف کرنا، جو زبانی انکار کرنا، جس طرح سے جو ملحدین ہیں، کفار ہیں، واضح الفاظ میں جو کہتے ہیں ہمیں اس کو ماننے والے نہیں، وہ تو جھٹلانا ہوا زبان سے. ایک جھٹلانا ہوتا ہے عملی طور جھٹلانا، اپنی عمل سے جھٹلانا، جس طرح یہود سے کہا گیا تھا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ہے ان لوگوں کی جنہیں حامل تورات بنایا گیا تھا، جن پر تورات نازل کی گئی تھی، جنہیں جو تورات دی گئی تھی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی مثال ہے، یحمل اسفارا، جس پر بوجھ کافی بوجھ چڑھایا گیا. اور گدھے پہ آپ انتہائی مقدس ترین کتابیں رکھیں گے تو اس سے کیا ہوا کہ گدھے نے حق ادا کر دیا، وہ مومن ہو گیا. اگر ہم دیکھیں گے تو یہود جو تھے آج تک وہ انکار نہیں کرتے زبان سے، انہوں نے کیسے جھٹلایا؟ عملاً انہوں نے جھٹلایا. ہم اور آپ بھی ذرا اپنا اپنا جائزہ لیں گے، کہیں ہم بھی ان میں شامل تو نہیں ہیں. جو بات یا جو حکم ہمیں قرآن دیتا ہے اس پر کس قدر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ورنہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہم بھی، یا اس کا ایک جھٹلانا یہ بھی ہے
جو تکذیب حالی جسے ہم کہیں گے، حال کسی کا بتا رہا ہے کہ یہ جھٹلانے والا ہے یا تصدیق کرنے والا ہے، ہمارا کوئی عزیز ہے، ہمارا کوئی بھائی ہے، کوئی بچہ ہے، وہ رات دن محنت کرتا ہے کسی نہ کسی طرح سے مجھے نیٹ کوالیفائی کرنا ہے، اس کے بعد وہ MBBS کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، رات دن برسوں لگ جاتے ہیں MBBS کمپلیٹ کیا، اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے باہر جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، کہیں جاتا ہے، وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آ جاتا ہے، نوکری کرتا ہے اور اس کے بعد پریکٹس کرتا ہے۔ ذرا بتائیے اس نے قرآن کی کیا خدمت کی؟ ہمارا کوئی بچہ ہوگا لا الہ پڑھنے والا ہوگا، کبھی کبھی نماز ہی پڑھنے والا ہوگا، لیکن کیا اس کا وہ تکذیب حالی تو نہیں ہے؟ یہ کتنا اسے اعتبار ہے کہ یہ کتاب جو خدا کی کتاب ہے، خدا کا کلام ہے، اس کا بھی کچھ مجھ پر حق ہے، میں نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ جس طرح وہ اپنا پیٹ کا دھندا، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے جس طرح سے وہ رات دن محنت کر رہا ہے، بچپن سے محنت کر رہا ہے، اور واپس آ کر بھی وہ کوہلو کے بیل کی طرح لگا ہے کمانے میں، پیسہ کمانے میں، تو اس کا حال کیا ہے؟ اس کا کیا جھٹلانا ہے؟ ہم اور آپ اس بات پر اچھی طرح دھیان دیں کہ کہیں اللہ بچائے ہم یا ہماری یہ جو نئی نسل ہے، پود ہے، یہ اسی قسم کی تقذیب میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور کس انداز سے أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، تم لائٹلی لوگے، تم لائٹلی لیتے ہو اس کلام کو میرے کو، اور رزق اور وجہ معاش آپ کے آڑے آتا ہے، اس کی وجہ سے تم رک جاتے ہو اس کا حق ادا کرنے سے، اس کا حق ادا نہیں کرتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا پھر کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم جب مرنے والے کی جان حلق پر آ پہنچتی ہے، جب مرنے والے کی جان حلق پر پہنچتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اس کو تم دیکھ رہے ہوتے ہو اسے، یعنی تم دیکھ رہے ہوتے ہو اسے کہ وہ مر رہا ہے، اب یہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، چند گھڑیوں کا مہمان ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم سے زیادہ ہم ان کے قریب ہوتے ہیں اس وقت، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو، تم ہمیں دیکھ نہیں پاتے ہو، ہم بہت قریب ہوتے ہیں ان کی۔ اس طرح سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس وقت اللہ ہم سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے، جو ہمارا کوئی عزیز ہوگا، کسی کا والد ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا جو بھی ہے، کہا تم دیکھ رہے اسے جب واپس لے آتے ہیں، اس کی جان جب اس کی حلق پر پہنچتی ہے، فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو کیوں نہیں، اگر تمہارا یہ سوچنا ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم غیر مدینین، تم محکوم نہیں ہو، تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی تم پر کنٹرول نہیں کر رہا ہے، تم کسی کے محکوم نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، اس کی جان کو لوٹاؤ اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں، ذرا روک کے تو دیکھو، تم سب دیکھتے رہ جاتے ہو، تمہارے عزیز کو ہم لے جاتے ہیں، تم ہاتھ ملتے رہتے ہو، کتنی کوشش کرتے ہو، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، کس کس ڈاکٹر کو بلاتے ہو، نہ تمہاری طاقت کام آتی ہے، نہ تمہارا طب، نہ تمہارا کوئی بھی چیز تم نہیں روک پاتے ہو اس وقت۔ لہذا اسی بات پہ سمجھو، اسی بات پر غور کرو، پھر دیکھو کہ ہم کون ہیں اور ہمارے اس کلام کی قدر کیا ہے۔ لہذا اس وقت ہم سب تھوڑا سا غور کریں گے، انہی چند آیات تک ہی محدود ہم رہتے ہیں، صرف اس بات پہ، صرف اس ایک بات پہ کہ یہ ہمارے ہاتھ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ کہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا، الکتاب کا، اپنے بندوں میں سے انہیں جنہیں ہم نے چنا، فمنہم ظالم لنفسہ، مگر ان میں، یعنی تمام مسلمان اس میں ہیں،
جن کو وارث بنایا اس کتاب کا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مگر انہی میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ ایسے ہیں جو مقتصد ہیں، بیچ کی راز، کبھی کبھی حق ادا کیا بھی اس کا، کبھی کبھی پھر بھول گئے، دور چلے گئے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر کچھ ایسے ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں. سابقٌ بالخیرات، جن کے لیے یہاں لفظ ہے السابقون، ان میں سے ایسے بھی کچھ ہیں. تو ہمیں جان لینا چاہیے ہم کون ہیں، ہم کن لوگوں میں اپنا شمار کرنا چاہتے ہیں. سابقون میں، یا وہی جو بیچ کی راس ہیں، یا بالکل ظلم کرنے والے. لہذا میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ قرآن مقدس کی ان آیات کو ہم بار بار پڑھیں، غور و فکر کریں اور انہیں اپنے دل میں اتاریں. یہ جو اس میں ایک لفظ ہے للمطہرون، کوئی اس کتاب کو چھو نہیں سکتا مگر وہی جو انتہائی مطہر ہیں. یہاں تھوڑی سی میں وضاحت کرتا چلوں کہ اس سے جو کچھ فقہا نے اس سے مراد لیا ہے کہ ہم بغیر وضو کے قرآن ٹچ نہیں کر سکتے، اس کو چھو نہیں سکتے ہیں بغیر وضو کے. ہاں بغیر وضو کے ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر جنابت کی حالت ہو تو جنابت کی حالت میں ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، ٹچ کرنے کی تو بات ہی نہیں، پڑھ بھی نہیں سکتے. لیکن اس مطہرین یا مطہرون کا کچھ مفسرین نے ایک اور اندازی بیان کیا ہے کہ اس سے دل کی صفائی مراد ہے، کہ نہ صرف یہ کہ ہمارا ظاہر صاف ہو، ہمارا دل بھی انتہائی صاف ہو. اس لیے ہم جب بھی قرآن ہم کو پڑھنا ہے، ہم سے کہا گیا، حکم کیا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. ہم نے اپنے آپ کو اس وسوسہ ڈالنے کے شر سے بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا ہے. تو احساس اس بات کا کرنا ہے کہ کہیں ہمارا سینہ ناپاک تو نہیں ہے، یہ سینہ جو ہے اس میں تعصب تو نہیں ہے، حسد تو نہیں ہے، حب دنیا تو نہیں ہے. ان تمام چیزوں سے خالی ہو، صاف ہو، پاک ہو ہمارا سینہ، پھر یہ قرآن جو ہے ضرور ہمارے دل میں اترے گا اور ہماری سوچ بدلے گی، ہمارا خیال بدلے گا، ہمارا نقطۂ نگاہ بدلے گا. ورنہ ہم پہلے ہی سے آتے ہیں ایک خاص قسم کا عقیدہ ذہن میں رکھے ہوئے، پھر قرآن پڑھتے ہیں. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم فلاں چیز کے ماننے والے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں. نہیں، اپنے دل و دماغ کو، قلب و ذہن کو بالکل صاف کر کے، پاک کر کے ہم قرآن پڑھیں گے. جہاں جہاں جس طرف قرآن لے جائے اس طرف ہم جائیں گے، تو پھر جا کر ہم کسی حد تک اس کا حق ادا کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.